سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، فرماتی ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے اپنے بستر سے اپنے پاپ سے اپنی جگہ سے کوئی چیز اٹھائی، گھر کی طرف سے واپس نکلنے لگے، دروازے کی طرف واپس ہو لیے، میں اللہ کے نبی کا راستہ روک کے کھڑی ہو گئی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، عائشہ کیا بات ہے، آج مجھے باہر جانے سے کیوں روک دیا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی، کملی والے آج آپ بڑے اچھے موڈ میں ہو، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ میں نے دیکھی ہے۔ اللہ کے نبی جب تک آپ میرا کام نہ کرو گے میں آپ کو گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ یہ وہ عائشہ ہے جسے اس وقت امت مسلمان ایمان والی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا، فرما عائشہ میں پھر آؤں گا، باہر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ کہ کملی والے کون سا ایسا وقت ہے لوگ آپ کا باہر انتظار نہیں کرتے، آج تک جب آپ میری بات پوری نہیں کرو گے میں آپ کو گھر سے نہیں جانے دوں گی۔ یہ پیار ہے، حکم نہیں ہے۔ فرما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا کیا بات ہے؟ کہ کملی والے میرے ابا کی بات مجھے یاد آ گئی، جناب سیدنا صدیق اکبر نے مجھے کہا تھا، فرمایا تھا کہ جب تو رحمت دو عالم کو مسکراتا دیکھے موقع پا کر اپنے لیے اور میرے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ یوں نہیں کہا کہ مجھے گھر کب لے کے دو گے، یوں نہیں کہا مجھے چوڑیاں بھی سونے کی چاہیے۔ چہرہ بنانے کے لیے بیوٹی پارلر کا استعمال ہوتا ہے اور زندگی گھر بنانے کے لیے موبائل کے ٹوٹکوں کا استعمال، اس سے گھر بنتے ہیں۔ 4 نبی کی بیٹیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 گھر والیاں، اللہ اکبر، اور 1,24,000 صحابہ صحابیات ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی سیرت کو پڑھ لو، خدا کی قسم جینا بھی آ جائے گا اور جی کر مرنا بھی آ جائے گا۔ بلال نام رکھنے کا شوق ہے، حسین نام رکھنے کا شوق ہے، حسن نام رکھنے کا شوق ہے، فاطمہ رقیہ نام رکھنے کا شوق ہے، زینب نام رکھنے کا شوق ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے جتنا نام میں شوق ہے اتنا کردار میں شوق آ جائے تو ہر گھر نور علی نور بن جائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ بتا کیا مانگتی ہے؟ کہ اللہ کے نبی آپ میرے اور میرے ابو جان کے لیے دعا کر دو۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ رحمت عالم نے فرمایا، اے اللہ اللہ ابو بکر، اے اللہ عائشہ کی اور عائشہ کے باپ ابو بکر کی مغفرت فرما دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہہ دیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق کا قیامت کے دن حساب آسان فرما دینا۔ ام المؤمنین کہنے لگی میں نے آمین کہہ دیا۔ پھر تیسری دعا آپ نے فرمائی، اے اللہ قیامت کے دن عائشہ اور عائشہ کے باپ کو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل کر دینا۔ بس میری آنکھ سے آنسو نکلنے لگ گئے، تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے، پلکوں کے ساتھ پلکیں جڑ نہیں ہے اور آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، عائشہ کیا بات ہے، کوئی کسر رہ گئی، کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ کہ کملی والے آج مجھے اپنے نصیب پہ مقدروں پہ ناز کیوں نہ ہو؟ اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے، امام القبلتین دعا کر رہا ہے، امام الاولین والآخرین دعا کر رہا ہے، معراج کا دولہ دعا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سدرۃ المنتہا پر قدم رکھنے والا، بیت المقدس میں امامت کروانے والا، ختم نبوت کا تاجدار دعا کر رہا ہے اور ہمارے لیے خدا مغفرت کی دعا قبول فرما رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے سامنے آپ نے کھڑے ہو کر آپ نے بھی رو کے دکھا دیا۔ فرمایا، عائشہ یہ دعا اللہ ابو بکر اور عائشہ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کا حساب آسان فرما دے، قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ اے عائشہ تیرے لیے میں نے ایک مرتبہ دعا کی، تیرے
ابے کے لیے میں نے ایک مرتبہ دعا کی، کاش کوئی میلسی والوں کو جا کے بتا دے، کاش کوئی ملتان خانے والوں کو جا کے بتا دے، لودھرا بہاولپور والوں کو جا کے بتا دے، حاصل پور بہاڑی والوں کو جا کے بتلا دے، جو دعا اے عائشہ میں نے تیرے لیے ایک مرتبہ کی، وہ دعا روزانہ اپنی امت کے لیے جھولی پھیلا کے 2 مرتبہ کرتا ہوں۔ کتنا پیار ہے اللہ کے نبی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آ کے بیٹھ گئی، اس کی گودی میں بچہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا او مائی، او بی بی، او بہن کچھ پوچھنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی جی جی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا بتا کیا پوچھتی ہے؟ کہ آج یہ پوچھنے آئی ہوں کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا یہ تیری گودی میں کون ہے؟ اپنا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یا کسی کا لے پالک ہے؟ اللہ کے نبی نا یہ میرا خون ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا نور نظر ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے کتنی محبت کرتی ہے؟ کہ جان فدا کر دوں گی، مال فدا کر دوں گی، اس کی جوانی پر اپنا آپ گوا دوں گی۔ آپ نے فرمایا کتنی محبت کرتی ہے؟ کہ اللہ کے نبی بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا جتنا تو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ یونیورسٹی کے اندر پڑھی بھی نہیں تھی، کسی مدرسے میں پڑھی بھی نہیں تھی، کسی اسکول کے اندر داخلہ نہیں لیا تھا، کسی دوسرے صوبے میں جا کے ہاسٹل کے اندر نہیں پڑھی ہوئی تھی، بڑی دانا نکلی، بڑی عقل والا کام کر دیا اور بڑی عقل والی بات کر دی کہ اللہ کے نبی اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جی، کہنے لگی پھر تو کام بن گیا۔ آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ کہ اگر ماں اپنے بچے کو آگ میں جلسائے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، جو 70 گنا زیادہ پیار کرے گا وہ جہنم کی آگ میں جلائے اس سے کیسے برداشت ہوگا؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں یہ سننا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نیچے ہو گیا اور نبوت کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو گئی۔ کتنے مقدروں والی وہ عورت نکلی، اے لوگوں، نہ کوئی کالج تھا یا یونیورسٹی تھی، نہ کوئی دارالعلوم تھا، نہ کوئی بڑا دینی مدرسہ تھا، نہ روٹی کھانے پینے کا انتظام تھا۔ رب اکبر کی قسم ہے یہ تو وہ دور تھا۔ جناب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے پہ ایسا دور گزرا، رات کے اندھیرے میں قضائے حاجت کے لیے جا رہا تھا، میرے پیر کے ساتھ کوئی گلی چیز ٹکرائی، فرمایا پتہ نہیں کتنے دن کا بھوکا تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، مجھے اتنی بھوک لگی تھی منہ میں ڈال کے وہی چبا کے نکل گیا جس سے میرے پیٹ کو ٹھنڈک پہنچ گئی۔ اور میرے یارو کلمہ ہمیں ڈالر پہ نہیں ملا، کلمہ ہمیں پاکستان کی کرنسی پر رکھ کر سونے چاندی کے عوض نہیں ملا۔ رب اکبر کی قسم ہے اس کے پیچھے شہیدوں کی داستان ہے، مہاجروں کی داستان ہے، نبی کے یاروں کی داستان ہے۔ قیمے ان کے بن گئے، لوتھڑے ان کے اجڑ گئے، چمڑے ان کے اجڑ گئے، بوٹیاں لوتھڑے ان کے بن گئے۔ رب اکبر کی قسم ہے اپنا آپ تو قربان کر دیا لیکن کلمے کو پوری دنیا کے اندر پھیلا کے چلے گئے ہیں۔